السلام علیکم۔ آج پیر ہے نومبر کی 28 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پیر کو ایوان صدر میں الوداعی ملاقات کی۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر عارف علوی نے فوج کے سپہ سالار کی دفاعی شعبے میں خدمات کو سراہا، جبکہ ملک اور فوج کے لیے ان کی خدمات کی تعریف بھی کی۔ جنرل باجوہ کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی۔ جنرل باجوہ 29 نومبر کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو رہے ہیں اور نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر منگل کو فوج کی کمان سنبھالیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے قدر حیران کن اقدام کے طور پر جمعے کو ایک ہی بار میں شرح سود میں یکمشت 100 بیسس پوائنٹس یعنی 1% کے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اضافہ پالیسی ریٹ کو 1998 میں 16.5% کی اب تک کی بلند ترین سطح کے قریب لے گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اس اضافے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ افراط زر یعنی مہنگائی کا دباؤ توقع سے زیادہ شدید اور مستقل ثابت ہوا ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود کو بڑھانا ضروری تھا۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں نے اس اضافے کو معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے تباہ کن قرار دیا ہے، جس سے معیشت مزید سست ہو جائے گی۔ پاکستان کے وزیر مملکت برائے توانائی مصدق ملک کی سربراہی میں ایک اعلیٰ وفد 3 روزہ دورے پر ماسکو روانہ ہوا ہے، جہاں وہ روسی حکام سے رعایتی قیمت پر خام تیل کی درآمد کے امکانات پر بات چیت کریں گے۔ توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر پاکستان کی حکومت نے روس سے سستا خام تیل خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وزارت پیٹرولیم کے ذرائع کے مطابق پاکستانی وفد تیل کی ادائیگیوں کے طریقہ کار اور شپمنٹ لاگت وغیرہ پر بات چیت کرے گا۔ اس کے علاوہ روس کے ساتھ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن، پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن پر کام جلد شروع کرنے سے متعلق بھی بات ہوگی، جو کراچی سے لاہور تک تعمیر کی جانی ہے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد 29 نومبر کو کابل کا دورہ کرے گا، جہاں وہ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور طالبان قیادت سے ملاقات کریں گی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق اس دورے میں طالبان عہدیداروں سے ملاقات کے دوران حنا ربانی کھر افغانستان میں امن و خوشحالی کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کریں گی۔ پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ وہ ملک میں 5 روزہ پولیو مہم شروع کر رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے 1 لاکھ کارکن آج پیر سے دارالحکومت اسلام آباد سمیت 36 ہائی رسک اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 13.5 ملین بچوں کو قطرے پلانے کا کام شروع کر رہے ہیں۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوارڈینیٹر شہزاد بیگ نے کہا کہ ہمارا مقصد اہل بچوں کی بروقت اور بار بار ویکسینیشن کو یقینی بنانا ہے۔ شہزاد بیگ نے کہا کہ ہائی رسک والے اضلاع ہماری اولین ترجیح ہیں اور ہم چیلنج والے علاقوں سے پولیو وائرس کو ختم کرنے کے خواہاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ باقی خطے کے تحفظ کے لیے بھی کام کریں گے۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی کے قریبی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے صدر حامد کرزئی پر سفری پابندی ختم کر دی ہے اور وہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں متحدہ عرب امارات اور پھر جرمنی جائیں گے۔ سابق صدر کو کئی بین الاقوامی کانفرنسوں میں مدعو کیا گیا تھا، لیکن طالبان نے ان کے بیرون ملک سفر سے اتفاق نہیں کیا تھا۔ طالبان نے بھی اس پیش رفت پر ابھی کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ بھارت کے سرکردہ شہریوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاست دانوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کی مذمت کی ہے کہ سن 2002 میں شرپسندوں کو سبق سکھا دیا گیا اور اس کے بعد سے ریاست گجرات میں مستقل امن ہے۔
اس الزام پر کانگریس کی جانب سے تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ اس وقت گجرات میں اسمبلی انتخابات ہو رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے بعض کارکنوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کے نام الگ الگ خط میں امت شاہ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امت شاہ کے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت مسلم مخالف تشدد میں ملوث رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بھی الزامات عائد کیے گئے تھے، لیکن ایس آئی ٹی نے ان کو کلین چٹ دے دی تھی۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا جس میں ایران میں عوامی بدامنی کے دوران تشدد اور بدسلوکی کی مذمت کی گئی ہے، جس میں مبینہ طور پر 50 سے زیادہ بچوں کی جانیں گئیں اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ادارے نے کہا کہ اسے کچھ اسکولوں میں مسلسل چھاپوں اور تلاشیوں کے بارے میں تشویش ہے اور اسکولوں کو ہمیشہ بچوں کے لیے محفوظ مقامات ہونے چاہیے۔ یونیسیف نے اطلاع دی ہے کہ اس نے مظاہروں میں بچوں کی ہلاکت کے پہلے واقعات کے بعد سے ایران میں حکام کو اپنی تشویش سے براہ راست آگاہ کیا تھا۔ انسانی حقوق کی کچھ تنظیموں کی رپورٹ کے مطابق مظاہروں میں اب تک 63 بچے مارے گئے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران انسانی حقوق کی ممکنہ خلاف ورزیوں کے لیے اقوام متحدہ کی تحقیقات کے سامنے کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے خونی کارروائی کی مذمت کرنے اور مبینہ زیادتیوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے خلاف ہونے والے واقعات کی تحقیقات کے لیے جمعرات کو ایک آزاد فیکٹ فائنڈنگ مشن بنانے کے لیے ووٹ دیا۔ جرمنی اور آئس لینڈ کی طرف سے پیش کی گئی قرارداد کو امریکہ سمیت 25 ممالک کی حمایت حاصل تھی، جن میں کئی یورپی، لاطینی امریکی، ایشیائی اور افریقی ممالک شامل ہیں۔ چین، پاکستان، کیوبا، ایریٹریا، وینزویلا اور آرمینیا نے اس اقدام کی مخالفت کی، جبکہ 16 نے ووٹ میں حصہ نہیں لیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ آنے والا ہفتہ گزشتہ ہفتے ہی کی طرح مشکل ہو سکتا ہے جب روسی میزائل حملوں نے ملک کے برقی گرڈ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے۔ جب تک ان کے پاس میزائل ہیں اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ امریکی ریپبلکن قانون ساز جنوری میں ایوان نمائندگان میں قائدانہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے اتوار کو بتایا کہ کانگریس روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی فوجی حمایت جاری رکھے گی، لیکن کہا کہ امداد بھیجنے سے قبل مزید جانچ پڑتال کی جائے گی۔ حکام نے اتوار کو بتایا کہ اطالوی امدادی کارکنوں کو ایشیا جزیرے میں مٹی کے تودے پھسلنے کے بعد کم از کم 7 لاشیں ملی ہیں، جن میں ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ حکام نے بتایا کہ جزیرے پر 6 گھنٹوں میں 126 ملی میٹر بارش ہوئی، جس سے ہفتے کی صبح بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ کم از کم 5 افراد زخمی اور 5 لاپتہ ہیں۔ ایشیا کی آبادی 62,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ نیپلز سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع آتش فشاں جزیرہ ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل سے پیر کے روز دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنائی گئیں، جس پر اتوار کو باغیوں کے ایک گروپ نے حملہ کیا تھا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ہوٹل میں رات کو 4 افراد مارے گئے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق صومالیہ کی پارلیمنٹ نے شدت پسندوں کے ہوٹل پر حملے کی وجہ سے اپنے دونوں ایوانوں کے اجلاس منسوخ کر دیے۔ عینی شاہدین اور پولیس کے مطابق الشباب کے عسکریت پسندوں نے ولاروسا ہوٹل پر حملہ کیا، جو موغادیشو میں صدارتی محل اور قومی انٹیلیجنس ایجنسی کے زیر انتظام ایک محفوظ علاقے میں واقع ہے۔ چین کی سیکیورٹی فورسز نے پیر کو ایک غیر معمولی مظاہرے کے مقام پر لوگوں کو حراست میں لے لیا، جب حکام نے ملک بھر میں سیاسی آزادیوں اور کووڈ لاک ڈاؤن کے خاتمے کا مطالبہ کرنے والے احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے چین کے متعدد شہروں میں کووڈ کے لیے طویل لاک ڈاؤن سے خفا مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔
ان شہروں میں شنگھائی بھی شامل تھا، جہاں مظاہرین نے کمیونسٹ پارٹی اور اس کے رہنما صدر شی جن پنگ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ یہ ملکی قیادت کے خلاف غصے کا ایک منفرد مظاہرہ تھا۔ مظاہرین سنکیانگ میں لاک ڈاؤن ختم کرو کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ پولیس نے احتجاجی مقام پر متعدد افراد کو حراست میں لے کر پولیس کو گاڑیوں میں دھکیل دیا۔ ورلڈ کپ مقابلوں میں مراکش کی بیلجیم کے خلاف 2 گول کی اپ سیٹ جیت کے بعد بیلجیم اور متعدد ڈچ شہروں میں تشدد اور ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ برسلز میں پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی توپیں اور آنسو گیس فائر کرنے کے بعد تقریباً 1 درجن افراد کو حراست میں لے لیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔